اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سیر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور صفات الہی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے خداوند عالم کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، یہ معرفت کی بات ہوتی ہے، یہ علم کی بات ہوتی ہے۔ واقعاً جس وقت انسان نہج البلاغہ کے نقطہ نگاہ سے اور نہج البلاغہ کے زاویے سے صفات الہی کو دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس طریقے سے خداوند عالم کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ معرفت کی بات ہے کہ خداوند عالم کی اتنی معرفت مولا کائنات کو ہے جو اس طریقے سے وہ خدا کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو گفتگو ہماری چل رہی تھی عدل الہی کے حوالے سے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے مہمان ہیں جناب علی عباس خان صاحب قبلہ۔ ہمارا ساتھ دیجئے، مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضور، ایک وبرکاتہ۔ مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو مزین فرمایا۔ میں بھی اپنے اعتبار سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار توفیق ہوئی کہ ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ جی حضور، انشاءاللہ عدل الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین، انشاءاللہ گفتگو ہوگی عدل الہی کے حوالے سے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور آپ ہمارے پروگرام جو دیکھتے ہیں ان کے متعلق اپنے آراء اور اپنے نظریات اور اپنی تجاویز ہم تک بھیجنا نہ بھولیں۔ ہماری سائٹ پر آئیں اور سائٹ پر آنے کے بعد ہماری سائٹ کو چیک کریں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنے نظریات ضرور ہمیں بھیجیں تاکہ ان کے اوپر عمل کر کے ہم پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا پروگرام کے آخر تک۔ چلتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عدل الہی۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جسے نہ حواس پا سکتے ہیں اور نہ مکان گھیر سکتے ہیں، نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے قدیم ہونے کی طرف مخلوقات کے حادث ہونے سے رہنمائی کی ہے اور ان کے وجود بعد از عدم کو اپنے وجود ازلی کا ثبوت بنا دیا ہے، اور ان کی باہمی مشابہت سے اپنے بے مثال ہونے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے اجل و ارفع ہے۔ اس نے لوگوں میں عدل کا قیام کیا ہے اور فیصلوں پر مکمل انصاف سے کام لیا ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور، ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ پروگرام میں عدل الہی کے حوالے سے۔ کچھ سوالات تھے جو آپ سے پوچھے، لیکن وقت چونکہ کم تھا اس لیے مطالب رہ گئے تھے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم آج آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے شروع کیجئے کہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خود خداوند عالم کی طرف نسبت بھی دی جاتی ہے اور خود دعا بھی کی جاتی ہے اس سے، کہ مثلا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ تو یہ عدل اور فضل جو دو صفت ہیں خداوند عالم کی، تو ان میں کیا فرق ہے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ جو دعا کا فقرہ آپ نے پڑھا، جی الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، کہ پروردگار جب ہمارے ساتھ معاملہ کرنا، جی پروردگار جب آ کے ہمیں جزا دینا جی تو اپنے فضل کے اعتبار سے دینا، جی اپنی عدالت کے اعتبار سے نہ دینا۔ تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آئے کہ فضل غیر از عدل ہے، جی اور اگر غیر از عدل ہے تو پچھلے پروگرام میں نے تاکید کی تھی اس بات کے اوپر کہ اگر یا آپ تو عدل ہے یا ظلم یا ظلم ہے، کہ اگر آپ عدالت کو ہٹائیں گے تو وہ ظلم ہے۔ دیکھیے، یہاں عدالت کا مطلب یہ ہے، عدالت کہا تھا کہ
اعطاء کل ذی حق حقہ، ہر مستحق کو اس کا حق دینا۔ دو نگاہیں ہیں پروردگار کی بندوں کی طرف، ایک نگاہ ہے خداوند متعال کی بندے کی طرف سے اپنی طرف، ادھر سے یعنی عبد کو دیکھ رہا ہے اور عبد کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، مقایسہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ خداوند متعال اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور پھر اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ بہت فرق ہے دونوں نگاہوں میں۔ پہلی نگاہ یہ ہے، بندے کو آ کے دیکھا کہ اے بندے تو نے 60 سال کی عمر میں کیا کیا، میں تیرا پروردگار ہوں، تجھے یہ کرنا چاہیے تھا تو نے نہیں کیا، لہٰذا اب تو مستحق ہے کہ تجھے یہ دیا جائے۔ اگر پروردگار اس طرح سے آ کے معاملہ کرنے چلے گا تو یہ عدل ہے، یہ عدل ہے اور کوئی بچنے والا نہیں ہے پھر۔ بالکل۔ حتیٰ آپ دعائے عرفہ اٹھا کے دیکھیے، میں اس لیے دعائے عرفہ کا ایڈریس دے رہا ہوں کیونکہ اس دعا میں کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دعا کو سکھانے کے لیے پڑھا ہے۔ یہ دعائے ذاتی امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی امام مقام دعا میں ہیں، خود دعا کر رہے ہیں، کیونکہ راوی کیا کہہ رہا ہے کہ ابتدائے دعا سے انتہائی دعا تک امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ دعا کی انتہا میں آ کے امام کا ایک جملہ جو بہت آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے عرفہ کے آخر میں، جہاں سے وہ ایک نیا ایک فقرہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں ہے کہ ماذا فقد من وجدک وما وجد من فقدک والا حصہ نہیں، اس سے پہلے والا جو دعا کا حصہ ہے، اس کے لاسٹ میں حضرت فرماتے ہیں کہ پروردگار میں اب تجھ سے ایک چیز مانگنے جا رہا ہوں، میں نے اتنی دیر تجھ سے دعا کی، تیری بارگاہ میں گڑ گڑایا، اب میں تجھ سے ایک چیز مانگنے جا رہا ہوں، اگر تو نے مجھے یہ چیز دے دی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا کوئی بات نہیں، مجھے قبول ہے، لیکن اب جو مانگنے جا رہا ہوں اگر تو نے نہیں دیا اور پوری دنیا مجھے دے دی، پوری کائنات و مفیہا دے دیا، تو میرے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح۔ کیا ہے؟ ان تسألنی، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں پروردگار، کیا؟ فکاکا رقبتی من النار، پروردگار مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر پروردگار اپنی کبریائی کے اعتبار سے آ کے معاملہ کرے، حق الہی یہ ہے، حق الہی یہ ہے کہ انسان بچپنے سے لے کے آخری عمر تک سر سجدے میں رکھے، سجدے میں ہی دم توڑ دے، پھر بھی حق الہی کا ایک ذرہ پورا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح تو فرمایا۔ کون انسان اس طرح سے آ کے خدا کی عبادت کر سکتا ہے؟ بالکل۔ تو کیا حق الہی پورا ہوگا؟ جب حق الہی پورا نہیں ہوگا تو پھر کس طرح سے آپ کو مستحق قرار دیا جائے جنت میں جانے کا؟ اس کو کہتے ہیں عدل الہی۔ لیکن ایک دوسری نگاہ ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند متعال کی طرف سے بندوں کی طرف، یعنی اب یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ تو نے کیا کیا، اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کیا برتاؤ کر سکتے ہیں۔ تو اب امام آ کے اس مقام پہ کہتے ہیں کہ پروردگار عاملنا بفضلک، جب ہمارے ساتھ معاملہ کرنا تو اپنے فضل کو مقدم کرنا، ولا تعاملنا بعدلک، گرچہ فضل الہی عین عدل الہی ہے، یعنی عدل الہی کا ایک شعبہ فضل الہی ہے، یعنی وہاں بھی ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ غیر مستحق کو کچھ دے دیا جائے، بلکہ اگر خداوند متعال کسی کو معاف کرے گا، اگر خداوند متعال کسی کے درجات کو بڑھائے گا، اگر خداوند متعال کسی کے ثواب اور عقاب میں کچھ کمی و بیشی کرے گا، اسی کے کرے گا کہ جو اس کا مستحق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اپنی تمام صلاحیتوں کو یہاں ختم کر دے اور اس کو یہ انتظار ہے کہ آخرت میں جا کے وہ خود خداوند متعال سے کوئی چیز حاصل کر لے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بالکل حضور، بہت شکریہ۔ اب جو ہماری گفتگو نہج البلاغہ کے حوالے سے چل رہی تھی، اس کے کچھ مطالب رہ گئے تھے، یعنی مولا کائنات کیا عدل کے حوالے سے کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے فرمانے کے تھے ایک 4-5 فقرے مولا کائنات علیہ السلام کے عرض کیے تھے محترم ناظرین کی خدمت میں۔ خطبہ نمبر 223 میں، خطبہ نمبر 227، خطبہ نمبر
177 خطبہ نمبر 191 ان سب سے میں نے ایڈریس دیا تھا عدالت کے حوالے سے. یہ جو فقرہ میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ خطبہ نمبر 214 میں ہے. خطبہ نمبر 214 میں حضرت فرماتے ہیں کہ فَلَمْ يُجْزَى فِي عَدْلِهِ وَقِسْطِهِ يَوْمَئِذٍ خَرْقُ بَصَرٍ فِي الْحَوَا کہ یہ آخری جملہ تھا کہ جو اشارہ کیا تھا. اور اس کے بعد خطبہ نمبر 110 میں حضرت فرماتے ہیں وَرْغَبُوا فِي مَا وَعَدَ الْمُتَّقِينَ اے لوگوں خدا مند متعال نے جو وعدہ کیا ہے متقین کے لیے اس کی طرف آؤ، اس کی طرف راغب ہو. کیوں راغب ہو؟ حضرت وجہ بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ وَعْدَهُ أَصْدَقُ الْوَعْد کہ خدا مند متعال عادل ہے، جو وعدہ کرتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدالت کا ایک شعبہ جو ہے وہ ہے وفائے بعہد، بالکل اپنے وعدے کے اوپر ثابت قدم رہنا. انسان اگر کسی سے کوئی وعدہ کر رہا ہے اور آپ بہت ہی چھوٹے پیمانے سے لے لیجئے بہت بڑے پیمانے تک تو آپ کو معاشرے کے اندر اس کی ہزاروں مثالیں نظر آئیں گی. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کبھی کبھی ہم جیسے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور بچہ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ باپ گھر سے باہر جائے، آتا ہے جو ہے وہ روک لیتا ہے باپ کو، اب جانا اس کو بھی ہے. بہلانے کے لیے جو ہے کبھی اب اس کو بہلانے کے لیے جو ہے وہ وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا اب ہم جا رہے ہیں، آئیں گے تو ابھی فلاں کام آپ کے لیے کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بھول گیا اور جب واپس آتے ہیں تو ہمارے آنے تک کہ وہ بچہ سو چکا ہے. لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کے زبان پہ جو پہلی بات ہوتی ہے وہ وہی وعدہ ہوتا ہے کہ جو کل آپ دے کے گئے تھے. بے شک یہ عدالت کے خلاف ہے. بلکہ کبھی کبھی رات میں بھی اگر اٹھتا ہے تو وہی سوال کرتا ہے. یہ تربیت کے خلاف ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے. بالکل اگر انسان صفات الہیہ کو اپنے اندر اجاگر کرنا چاہ رہا ہے یا تو وعدہ کرتے وقت ایک لمحے کے لیے سوچے کس چیز کا وعدہ کرنے جا رہا ہے. دیکھیں یہ وعدہ نبھا بھی سکتا ہے یا نہیں نبھا ہماری سکتا توان میں ہے نہیں ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی وہ مان جاتے ہیں. بالکل ضروری ہے کوئی بہت بڑا وعدہ کریں اور اگر صحیح تربیت کریں تو وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اب ہم عدالت کے اوپر عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اس مرحلے میں بھی خیال رکھنا پڑے گا. یا حکمت نمبر یعنی جو کلمات حضور اگر آپ اجازت دیں ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں اس کے بعد ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے عدل الہی کے حوالے سے اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات کیا بیان کر رہے ہیں عدل الہی کو یہ بیان کر رہے ہیں ہمارے مہمان. انشاءاللہ اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی حمد ہمگیر اور جس کا شکر غالب ہے اور جس کی عظمت بلند و بالا ہے. میں اس کی مسلسل نعمتوں اور عظیم ترین مہربانیوں پر اس کی حمد کرتا ہوں کہ اس کا حلم اس قدر عظیم ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کرتا ہے اور پھر ہر فیصلے میں انصاف سے بھی کام لیتا ہے اور جو کچھ گزر گیا اور گزر رہا ہے سب کا جاننے والا بھی ہے. وہ مخلوقات کو صرف اپنے علم سے پیدا کرنے والا ہے اور اپنے حکم سے ایجاد کرنے والا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارا ساتھ دیجیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی حضور نہج البلاغہ کے حوالے سے اگر آپ کو اور کچھ بیان کرنا چاہیں تو آپ کی خدمت میں ورنہ میں دوسرے سوالات پوچھتا ہوں. ایک دو جملے اور ہیں جو حضرت کے میں بیان کرتا ہوں محترم اپنے ناظرین کے لیے جی تاکہ دیکھیں کہ مولا نے کتنے مختلف اینگل سے جی آ کے عدالت الہی کے بارے میں گفتگو کی ہے. حضرت فرماتے ہیں حکمت نمبر 77 یعنی جو کلمات قصار ہیں، کلمات قصار کا نمبر ہے 77. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِبًا جی پروردگار کو کوئی کھیل نہیں سوجا تھا اس نے انبیاء کو بھیج دیا. بے شک انبیاء کو بھیجنا کوئی کھیل نہیں، کوئی شوخی نہیں ہے. بالکل. وَلَمْ يُنزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا ایسا نہیں ہے کہ خداوند متعال نے نعوذ باللہ عبث اپنی کتاب کو نازل کر دیا ہو، قرآن کو، توریت کو، انجیل کو.
صحیح. ولا خلق السماوات والارض وما بینہما باطلا، جی یعنی کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی اس نے باطل خلق کیا، بس ایسے ہی خلق کیا. جی. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو پروردگار سے کفر اختیار کرتے ہیں، صحیح. صحیح فطرت کو اپنی آنکھیں چھپا لے جاتے ہیں. فویل للذین کفروا من النار، تو وائے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا. خوب غور کریے کہ اس جملے سے خدا مولا کائنات علیہ السلام کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی. یعنی خداوند متعال نے اگر انبیاء کو بھیجا ہے، اگر کتاب کو نازل کیا ہے، جی. اگر آسمان اور زمین وما بینہما کو خلق کیا ہے، تو یہ نہ عبث ہے، بے شک. نہ کوئی کھیل ہے، نہ کوئی باطل ہے. ان تینوں چیزوں کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے، اس کا نام ہے عدالت. یعنی یہ تمام چیزیں عدل کے اوپر قائم ہیں. انسان تجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں خداوند متعال نے اس کو یوں خلق کیا ہے. اور معمولاً ہمارے اطراف میں اتنی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جی. اور ہم اس سے غافل رہتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی تھا مسئلہ. آخری فقرہ اپنے اعتبار سے، واللہ فقرہ تو اور بھی ہیں مولا کے، بسم اللہ. فرماتے ہیں حضرت جو لیٹر لکھے ہیں حضرت نے، اس میں لیٹر نمبر 53 میں جی. حضرت ایک کافی تفصیلی لیٹر ہے، اس کے اندر حضرت فرماتے ہیں وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ. اب یہاں پہ آتے ہیں انسانوں کی طرف کہ دیکھو خداوند متعال اپنے عباد کے اوپر ظلم نہیں کرتا. جی. انسان کے اندر بھی صفات خدائی صفات ہونا چاہیے. بالکل. اگر کوئی بندہ خداوند متعال کے بندوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو یاد رکھنا پروردگار کمین گاہ میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کوئی اس فعل کی طاق میں ہے. اس کی طاق میں ہے، بالکل. نکل جائے، یعنی کوئی عمل انسان کا اس سے پوشیدہ نہیں. پوشیدہ نہیں ہو سکتا. بے شک. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ میں نے اس لیے الگ الگ جگہ سے یہ جملے انتخاب کیے تھے جی. تاکہ ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھیں جی. کہ عدالت کتنی اہم چیز ہے. حضور یہ جو ابھی آخر میں آپ نے جہاں پہ بات چھوڑی ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہاں پہ یہ بتائیں آپ ہمیں کہ ہمارے اعمال میں اور خداوند عالم کے عدل میں کیا رابطہ ہے؟ بہت ہی شدید رابطہ ہے. جی اس کے اوپر ضرور. دیکھیے انسان جو بھی کام کرتا ہے جی. 3 حالتیں اس کے اندر قابل تصور ہیں. یا تو اس کا کام 100% مطابق ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سے، جی. جو اس کی ذمہ داری تھی، جو اسے کرنا تھا، جو حق تھا، صحیح. عیناً وہی کام آ کے وہ کرتا ہے. یہ پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ 100% اپوزٹ جی. ایسا کام کرتا ہے کہ جو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں کرنا چاہیے تھا دوسرے سے. تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو کام کر رہا ہے ایک حد تک تو میچ کر رہا ہے، خلط عملا صالحا و اخرى سیئتا، جی. اچھا برا ملا کے. جی. جی. ٹھیک ہے. ان 3 میں پہلا والے کام کو کہتے ہیں عدالت، صحیح. کہ جو ذمہ داری ہے اس کو انسان جو ادا کرنا کر ہے رہا بس کر. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہے. جی. 14 ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو زندگی کی ان کی ہر سانس اس ذمہ داری کے مطابق ہوتی ہے کہ جس کے اعتبار سے ان کو چلنا تھا. بے شک. تو یہ پہلا حصہ، تو اس میں بہت ہی کم لوگ اس میں آ پاتے ہیں. جی. اس کشتی کی گنجائش بہت کم ہے. صحیح. دوسرا ادھر سے کہ اپوزٹ ہوتا ہے. یہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جن کی زندگی کا ہر کام جی. اس بات کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے کہ مخالفت ہو. بالکل. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے، عجیب ہے، میرے بات آپ کے سامنے پڑھوں گا شاید ہمارے ناظرین کو تعجب ہو. بعض لوگ اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں، کیونکہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام خدا کی دشمنی ہے، بالکل. یہاں تک پہنچ جاتے ہیں. میں اس مثال سے استفادہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے انسان کہاں تک جا سکتا ہے، گرنے میں کس منزل کس منزل تک جا سکتا ہے. کوئی شخص آ کے کسی اپنے عالم سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں آنکھوں کو کھلا رکھیں یا بند رکھیں؟ جی. تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ، ایک امام کا نام لیتا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں جی. جی. بہرحال کچھ وجوہات کی بنا پر. وہ کہتے ہیں فلاں انسان، ایک امام کا نام لیتے ہیں کہ آپ ان کو جا کے دیکھو کہ وہ کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. صحیح. جیسا ان کا عمل ہے تم اس کی مخالفت کرو. اللہ اکبر. وہ شخص بھی
شاید آزمانے آیا تھا. کہتا اچھا یہ بتاؤ اگر انہوں نے ایک آنکھ کھولی اور ایک بند کی تو میں کیا کروں؟ جی یہاں کیا کروں؟ صحیح. تو دیکھیے عجیب بات ہے. کہتا ہے کہ وہ جس آنکھ کو کھولیں اسے بند کرو, جسے بند کریں کھولو. انسان یہاں تک گر سکتا ہے. اللہ اکبر. آج آپ دنیا میں شیطان پرستی جی عروج پر ہے. بالکل. ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں. بہت سی میوزکس, بہت سے کام جی یہ دوسری قسم میں آ رہے ہیں, یعنی 100% مقصد الہی کے خلاف ہیں. 100% ذرہ برابر اس کے اندر عمل الہی شامل نہیں ہے. صحیح. یہ ظلم ہے. تو ہمارے کام کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں. تیسری قسم جو ہم کرتے ہیں کام, نماز پڑھ رہے ہیں, جی نماز میں 2 رکعت خدا کے لیے تھی, 1 رکعت غیر خدا کے لیے تھی. جی ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اچھا بھی ہے, دکھانے کے لیے بھی ہے. بالکل. ہمارے عمل کا رابطہ عدالت سے ہی ہے. ہماری ذمہ داری اس دنیا میں یہ ہے جی کہ ہم اپنے کاموں کو دھیرے دھیرے عدالت سے نزدیک کریں, ظلم سے دور کریں. بے شک. یعنی ایک ایک کام کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک ایک کام کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا کام عدالت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایسے ہی کرنا تھا یا نہیں تھا, میں نے حقدار کو اس کا حق دیا یا نہیں دیا. اس کے لیے میری ایک درخواست ہے. جی علی ثانی امام زین العابدین علیہ السلام جی کا ایک رسالہ ہے جو اس کو کہتے ہیں رسالہ حقوق, حقوق. بالکل. جس میں 51 طرح کے حق حضرت نے آ کے بیان کیے. میری گزارش ہے محترم ناظرین سے, ترجمہ مل جائے گا اردو میں, انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے اس رسالے کا. جی ایک بار جا کے اس رسالے کا مطالعہ کریں. اگر اس رسالے میں بیان شدہ حقوق کی آپ رعایت کر رہے ہیں جی تو آپ عادل ہیں, آپ صحیح. عدالت کا پیکر ہیں. اور جتنا آپ مخالفت کر رہے ہیں اتنا آپ عدالت سے دور ہیں, اللہ اکبر. اتنا آپ عدالت سے دور ہیں. بے شک. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں فقط دوسرے ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں؟ جی چوتھے امام کی فرمائش کو دیکھتے ہوئے ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں. بالکل. ایسا نہیں ہے کہ ہم آ کے یہ کہہ کے گزر جائیں ہم تو آزاد ہیں, جو دل چاہے کریں. جی جی نہیں, جو دل چاہے کریں نہیں. جب ایک قانون کے دائرے میں آپ آ گئے تو آپ کا دیکھنا, آپ کا بولنا, آپ کا سننا, آپ کا سونگھنا, آپ کا ہاتھ ہلانا, یہ سب اس قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے, تب عدالت برپا ہو پائے گی. بے شک. اب بتائیے اگر تمام دنیا کے انسان جی اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے کہ ہمیں اس دنیا میں عدالت پھیلانا ہے, جی تو کیا پروردگار جو اس عدالت کو پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے اس کو نہ بھیجتا؟ کیوں نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہم اپنے قدم میں ثابت قدم نہیں ہیں. بے شک. صحیح. اگر ہم ثابت قدم ہوتے اور ہم نے یہ طے کر لیا ہوتا کہ ہمیں عدالت کو پھیلانا ہے جی تو یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا, بے شک. یہ پوری اپنی جگہ پر ہو جاتا. بالکل. مقصد الہی یہی ہے کہ آپ عدالت پھیلائیے. بہت شکریہ حضور. اگر اجازت دیں تو ہم مختصر سے وقفہ لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے عدل کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب علی عباس خان صاحب قبلہ کس طریقے سے یہ اہم مطالب ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے اب کسب فیض کر رہے ہیں اپنے مہمان سے. اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا کی قسم اگر میں مال کو اس حالت میں پاتا کہ اسے عورت کا مہر بنا دیا گیا ہے یا کنیز کی قیمت کے طور پر دے دیا گیا ہے تو بھی اسے واپس کرا دیتا, اس لیے کہ انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے, اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو اس کے لیے ظلم میں اور بھی تنگی ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین اکرام, پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جو کچھ ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے ہمارا ساتھ دیجئے, اپنے مہمان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور, میں آپ سے اب یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا عدالت کے حوالے سے, اور اتنی عظیم صفت ہے یہ کہ خداوند عالم نے اپنے اس مقصد کو مکمل کرنے کے لیے ایک ہادی کو اور ایک امام کو محفوظ رکھا ہے,
تو ذرا یہ بتائیے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں کہ جو ہم اپنے آپ کو اس کے لائق بنا سکیں اور در ضمن یعنی ہم اس کے حقیقی پیروکار بن سکیں جو عدالت کو کائنات میں قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ہے۔ جی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مرضی پروردگار کے اوپر راضی رہیں۔ بے شک۔ یعنی کیا مرضی پروردگار کے اوپر راضی رہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی یعنی اس کا مطلب یہ نہیں جو بھی ہو رہا ہے چپ بیٹھے رہیں، جی قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے انجام دیں، جی بالکل۔ پوری محنت کے ساتھ، جو جیسا جو ہمیں جس وقت کرنا ہے، جہاں ہمیں امتحان دینا ہے، جیسے محنت کرنا ہے، سب کریں، ٹھیک ہے۔ جی لیکن اگر نتیجہ صحیح ہماری خاص اور ہماری مرضی خواہش کے مطابق نہیں ہے جی تو گلہ و شکوہ نہ کریں۔ اللہ اکبر، یعنی ہمارا کام ہے اپنی ڈیوٹی کو انجام دینا، اپنی ڈیوٹی ذمہ داری کو انجام ذمہ دینا، انجام دینا لیکن نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھی ہم بہت کم محنت کرتے ہیں، بہت بڑا نتیجہ مل جاتا ہے، بے شک۔ کبھی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، بہت کم نتیجہ ملتا ہے۔ لہٰذا یہ رابطے ہم نہیں سمجھ پاتے کہ کیا ہیں۔ جی پروردگار متعال کا ایک خاص لطف ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ وہ جس کو آ کے چن لیتا ہے، کہ جس کے اوپر نظر کرم کر لیتا ہے۔ البتہ ایسی نظر کرم نہیں کرتا، اس کی نظر بھی عدالت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر ہمارا نتیجہ جو حاصل ہو رہا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے، صحیح تو اس کے اوپر گلہ اور شکوہ نہ کریں۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہر وقت اس بات کی کوشش کرتے رہیں جی کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ صحیح۔ بس اوقات ہم اس چیز کے پیچھے ہی نہیں جاتے، یا ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہماری ایک ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا۔ قبلہ میں ایک جملہ کہوں، جی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں جی اور اس کے اوپر عمل کریں۔ بالکل۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو یقین مانیے عدالت ہمارے قدم چومے گی، صحیح فرمایا آپ نے۔ کیونکہ عدالت اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ جی عدالت کوئی بہت بڑا کوئی پرندہ ہو، کوئی بہت جو ہے وہ شاخ اور برگ نہیں ہے اس کے اندر۔ بالکل۔ لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی کوشش کریں گے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ حضور بہت شکریہ، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ناظرین، بڑا اہم پروگرام تھا عدل الہی کے حوالے سے، امید ہے کہ پروگرام آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اس کو انجام دینے کی، پورے طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، خداوند عالم کی پناہ میں دیتے ہیں اور آپ سے دعاؤں کی التماس ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اور نہج البلاغہ کے زاویے سے صفات الہی کو دیکھتا ہے تو تعجب کرتا ہے کہ یہ کون ہے جو اس طریقے سے خداوند عالم کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ معرفت کی بات ہے کہ خداوند عالم کی اتنی معرفت مولا کائنات کو ہے جو اس طریقے سے وہ خدا کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو گفتگو ہماری چل رہی تھی عدل الہی کے حوالے سے، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب علی عباس خان صاحب۔ قبلہ ہمارا ساتھ دیجئے، مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں ہم بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آپ نے ہمارے پروگرام کو مزین فرمایا۔ میں بھی اپنے اعتبار سے پروردگار متعال کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بار توفیق ہوئی کہ ناظرین کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کر سکوں۔ جی حضور، انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، سیر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام تجلی حق کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اور صفات الہی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ مولا کائنات نے کس طریقے سے خداوند عالم کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، یہ معرفت کی بات ہوتی ہے، یہ علم کی بات ہوتی ہے۔ واقعاً جس وقت انسان
نہج البلاغہ کے نقطۂ نگاہ الہی کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ناظرین انشاءاللہ گفتگو ہوگی عدل الہی کے حوالے سے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، اور آپ ہمارے پروگرام جو دیکھتے ہیں ان کے متعلق اپنے آراء اور اپنے نظریات اور اپنی تجاویز ہم تک بھیجنا نہ بھولیں۔ ہماری سائٹ پر آئیں اور سائٹ پر آنے کے بعد ہماری سائٹ کو چیک کریں اور ہمارے پروگرام کے بارے میں اپنے نظریات ضرور ہمیں بھیجیں، تاکہ ان کے اوپر عمل کر کے ہم پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے گا پروگرام کے آخر تک۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عدل الہی۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی۔ وآل محمد۔ ناظرین اکرام، پروگرام تجلی حق میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی حضور ہماری گفتگو چل رہی تھی گزشتہ پروگرام میں عدل الہی کے حوالے سے، کچھ سوالات تھے جو آپ سے پوچھے، لیکن وقت چونکہ کم تھا اس لیے مطالب رہ گئے تھے، انشاءاللہ اسی گفتگو کو ہم آج آگے بڑھائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہاں سے شروع کیجئے کہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، خود خداوند عالم کی طرف نسبت بھی دی جاتی ہے اور خود دعا بھی کی جاتی ہے اس سے، کہ مثلا رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک۔ تو یہ عدل اور فضل جو دو صفت ہیں خداوند عالم کی، تو ان میں کیا فرق ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد کے لیے ہیں جسے نہ حواس پا سکتے ہیں اور نہ مکان گھیر سکتے ہیں، نہ آنکھیں اسے دیکھ سکتی ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ اس نے اپنے قدیم ہونے کی طرف مخلوقات کے حادث ہونے سے رہنمائی کی ہے، اور ان کے وجود بعد از عدم کو اپنے وجود ازلی کا ثبوت بنا دیا ہے، اور ان کی باہمی مشابہت سے اپنے بے مثال ہونے کا اظہار کیا ہے۔ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے اور اپنے بندوں پر ظلم کرنے سے اجل و ارفع ہے۔ اس نے لوگوں میں عدل کا قیام کیا ہے اور فیصلوں پر مکمل انصاف سے کام لیا ہے۔ اللهم صل على محمد